تاریخی اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں مفید اور معلوماتی پروگرام سنیے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ آسمانی کتب۔ الہامی کتب وہ کتب جو ہر قوم اور ملت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے نازل ہوئیں۔ اکثر پیغمبروں پر وحی مصحف کرانے کی ہدایت ہوئی، یعنی انہیں صحائف لکھنے کا حکم ملا۔ چند پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئیں، ایسی کتابیں جو ہمارے پیغمبروں پر اتریں آسمانی کتب کہلاتی ہیں۔ یہ کتابیں تعداد میں 4 ہیں: زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔ بعض لوگ زرتشت کی کتاب یندوستا کو بھی آسمانی کتاب قرار دیتے ہیں۔ یوں دنیا کے اکثر مذاہب میں کتابیں موجود ہیں، لیکن وہ سب آسمانی یا الہامی کتب نہیں ہیں۔ یندوستا یہ کتاب زرتشت کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ اس کے پیرو اوستا کو آسمانی کتاب سمجھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق زرتشت نے 20 کتابیں لکھی تھیں۔ وہ 1,00,000 آیات پر مشتمل اور گائے کے 1200 یا 12,000 چمڑوں پر تحریر تھیں۔ سکندر اعظم نے انہیں تباہ کر دیا۔ پھر تقریباً 400 سال بعد اس کی تدوین ثانی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ اوستا اصل کتاب نہیں۔ اب نہ اصل کتاب موجود ہے اور نہ اس کی تعلیمات، لہذا حتمی طور پر اس کتاب کو الہامی یا غیر الہامی نہیں کہا جا سکتا۔ عہد نامہ عتیق۔ بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس پر خدا نے ہمیشہ فضل و کرم کیا، لیکن یہ بدعمالیوں پر قائم رہی۔ اس قوم پر 3 آسمانی کتابیں تورات، زبور اور انجیل اور بے شمار صحائف نازل ہوئے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تلمود۔ یہودیوں کے ہاں تلمود بھی آسمانی کتب کے زمرے میں آتی ہے۔ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اقوال درج ہیں۔ اس کے 2 حصے مسنح اور جمارہ ہیں۔ مسنح میں اقوال درج ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی سے منسوب ہیں، جمارہ میں ان کی تشریح ہے۔ تلمود بھی 2 ہیں، ایک فلسطینی اور دوسری بابلی۔ اول الذکر میں تاریخ، جغرافیہ اور آثار قدیمہ کے جواہر ریزے بکھرے پڑے ہیں۔ دوسری میں دقیق اور طویل عبارتیں ہیں۔ اس کتاب کی وجہ سے یہودیوں میں ایک فرقہ کریم پیدا ہو گیا جو تلمود سے منکر ہے۔ عہد نامہ جدید یعنی کہ انجیل۔ عیسائیوں کی مقدس کتابیں اناجیل کہلاتی ہیں۔ انہیں عہد نامہ جدید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کتابوں کی تعداد 27 ہے۔ عہد نامہ عتیق کی کتابوں کی طرح یہ بھی غیر آسمانی کلام پر منحصر ہیں۔ تاریخ سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی آسمانی کتاب اپنے پیرووں کو دے کے گئے ہوں۔ یہ انجیلیں ان کے حواریوں کے بعد لوگوں نے لکھی۔ ان میں سے کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم عصر نہیں تھا۔ قرآن مجید۔ دنیا میں آج صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جو تصنیف و تالیف کے وقت سے لے کر آج تک اسی طرح محفوظ ہے کہ اس کے اعراب تک میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔
دیگر آسمانی کتب کے متعلق یہ روایت موجود ہے کہ یہ کتابیں یکمشت نازل ہوئی تھیں، لیکن قرآن مجید کے متعلق ایسا کہنا غلط ہے۔ اس کے نزول کا سلسلہ کم و بیش 23 سال تک جاری رہا۔ دیگر کتابوں کے برعکس اس میں کہیں تضاد نہیں پایا جاتا۔ خلاف عقل اور لغو باتوں سے اس کا دامن بالکل پاک ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو حفظ کر رکھا تھا۔ کاتبوں نے بھی تختیوں اور ہڈیوں پر لکھ رکھا تھا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مدون کرنے کا کام انجام دیا گیا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت قرآن مجید کا معیاری نسخہ شائع ہوا جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آج تک اس میں ایک شوشے کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی، یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ قرآن میں انہیں امرات فرعون کے نام سے پکارا گیا ہے۔ سورہ تحریم کی 11ویں آیت میں آیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے خدا فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے کہ انہوں نے دعا کی، اے میرے خدا، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کردار سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ آسیہ ان 4 خواتین میں سے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے۔ مریم علیہ السلام، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آسیہ رحمہ اللہ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ، مریم اور آسیہ ہے۔ بلا شبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آسیہ بڑی پارسا، خدا پرست خاتون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھیں۔ فرعون کے آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے انہی نے روکا تھا۔ فرعون پر جب ان کے ایمان کا حال کھلا تو وہ انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینے لگا۔ بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ انہیں چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر کے اذیتیں دی جاتی تھیں۔ جب لوگ ایذا دے کر ہٹ جاتے تو فرشتے اپنے بازوؤں سے ان پر سایہ فگن ہو جاتے اور انہیں جنت میں اپنا گھر نظر آنے لگتا۔ مسلمان مفسرین کا کہنا ہے کہ آسیہ ہی تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالا اور ان کی پرورش کی تھی۔ بائبل کی روایت کے مطابق وہ خاتون فرعون کی بیٹی تھیں، لیکن نام کے بارے میں بائبل بھی خاموش ہے۔ البتہ یہودی کہتے ہیں کہ فرعون کی بیٹی نے آپ کو دریا سے نکالا اور فرعون کی بیوی آسیہ نے آپ کی پرورش کی۔ اس وقت مصر پر رامسس دوم فرعون حکومت کر رہا تھا۔ اس کا زمانہ 1304 قبل مسیح سے 1237 قبل مسیح تک رہا۔ یہودی مورخ جوزفس نے اس کی بیوی کا نام شرموتس لکھا ہے۔ جان ساؤتھ لکھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش 19ویں خاندان کے فرعون سیتی اول کی بیٹی نے کی۔ مصری آثار قدیمہ کے ماہر مردش نے رامسس کی 4 بیگمات کے نام اسی نوفر، نوفر درا، نفریری اور امیخمت بتائے ہیں۔ فلنڈرس پیٹری نے است نفرت، نفرتری اور نفررو نامی 3 بیویوں کا نام بتایا ہے۔ ان میں سے است نفرت رامسس دوم کی سب سے محبوب بیوی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہی آسیہ ہو۔ آسیہ بنت جار اللہ، مکہ مکرمہ کی محدث اور عالم خاتون، امام نووی اور دیگر ممتاز محدثین سے علم حدیث کی تعلیم پائی، بعد ازاں درس حدیث دیتی رہیں۔ آپ کے شاگردوں میں امام سیوطی اور امام سخاوی نمایاں ہیں۔ آصف بن برخیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر،
روایت ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت منگانے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے میں اسے لا سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام کے خسر حضرت طالوت علیہ السلام تھے۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد ان کی بیوہ سے برکیہ یا برخیہ پیدا ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے برادر نسبتی برخیہ کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا۔ قرآن میں اس کی بابت ذکر آتا ہے، سورۃ النمل، اسے کتاب کا علم دیا گیا۔ ابن کثیر کے نزدیک یہ آصف جاہ برخیہ کا ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں اسے تورات، زبور اور اسماء و اسرار الہی کا علم حاصل تھا۔ ابن کلبی کی روایت کے مطابق آصف جاہ بن برخیہ کا نام طورا تھا۔ خدا تعالیٰ نے آصف کی اولاد میں برکت عطا فرمائی۔ اس کے 18 لڑکے تھے جن کی طاقت اتنی بڑی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان سے زیادہ طاقتور قبیلہ بنی اسرائیل میں کوئی نہ تھا۔ آصف الدولہ محمد یحییٰ مرزا سلطنت اود کا نواب۔ انگریز مورخین نے اسے شاہ خرچ اود اور رنگیلے حکمران کی حیثیت سے پیش کیا ہے، لیکن ممکن ہے کہ انہوں نے تعصب برتا ہو۔ آصف الدولہ سن 1775 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ لکھنؤ میں کئی مذہبی اور تاریخی عمارات تعمیر کرائیں اور بڑا سخی دل تھا۔ آصفیہ سلطنت حیدرآباد دکن کی اسلامی سلطنت کے لیے مستعمل ایک اصطلاح کہ جس کی بنیاد 1920 میں مغل نواب قمر الدین خان نے رکھی تھی، اس کا ایک خطاب آصف جاہ بھی تھا۔ اسی سے آصفیہ یا آصف جاہی سلطنت کی اصطلاحوں نے جنم لیا۔ الاسلام لنا دینا وجمیع الکون لنا وطنا۔ تاریخ اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں معلوماتی پروگرام آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، ریکارڈنگ انجینئرز واجد محمود، شاہد وقار، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ الكون يزول